الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل غوث اعظم قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے حروف طرفیہ میں سے حرف لام کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو ابھی تک نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کلاس کو شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف طرفیہ میں سے حرف نون کے بارے میں۔ میری دعا ہے کہ مالک لم یزل اپنے فضل و کرم سے مجھے آسان لفظوں کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حروف طرفیہ، جنہیں حروف ذلقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ تین ہیں: لام، نون اور را۔ اب پچھلی کلاس میں ہم لام کے مخرج کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ آج کی اس کلاس کے اندر نون کے مخرج کو ہم جاننے والے ہیں۔ اب جو نون کا مخرج ہے یہ لام کے مخرج سے ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر ڈیفرنس پایا جاتا ہے۔ وہ ڈیفرنس کون سا ہے تو یہ ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، توجہ سے سننا ہے، تاکہ آپ نون کے مخرج کو اچھے سے جان سکیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ نون کیسے ادا کرتے ہیں، نون کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے۔ تو نون طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تب جا کے ادا ہوتا ہے۔ آپ اس کو قاعدے کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں کہ نون کیسے ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تب جا کے نون ادا ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کے اندر کیا آیا کہ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے، تو یہ طرف لسان آپ سے کوئی پوچھے کسے کہا جاتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ زبان کا سامنے والا جو کنارہ ہوتا ہے، جو نوک کے ساتھ ہوتا ہے، اسے طرف لسان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ اسکرین کے اوپر امیج میں دیکھ رہی ہیں کہ اس زبان کے سامنے والا جو حصہ ہے یلو کلر میں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طرف لسان۔ زبان کا سامنے والا کنارہ یہ دائیں اس سائیڈ میں بھی ہوتا ہے اور زبان کی بائیں سائیڈ میں بھی ہوتا ہے۔ تو زبان کا جب یہ سامنے والا کنارہ طرف لسان انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے، تب جا کے کیا ادا ہوتا ہے؟ نون ادا ہوتا ہے۔ اب بات آئی ہے انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی، تو یہ دانت کون سے ہیں؟ اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھیں اسکرین کے اوپر امیج میں کہ پہلے انیاب ہے، اس کے بعد رباعیات ہیں، اس کے بعد ثنایا آتے ہیں۔ تو یہ چار دانت، انیاب کا، رباعیات کا اور ثنایا کے دو دانت یہ چار دانت ان کے اندر داڑھی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان چار دانتوں کی جڑوں سے جب زبان کا طرف، جب زبان کا کنارہ لگتا ہے تو تب جا کے نون ادا ہوتا ہے۔ آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ اور لام کے مخرج کے اندر کیا تھا کہ ضواحک سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کے مسوڑوں سے جب زبان کا کنارہ لگتا ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ نون کے مخرج میں کیا ہے؟ ضواحک کو چھوڑ کر آگے جو انیاب ہیں وہاں سے، انیاب سے ثنایا تک، لام کے مخرج میں ضواحک سے ثنایا تک اور نون کے مخرج میں انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے جب زبان کا کنارہ لگتا ہے تب جا کے نون ادا ہوتا ہے، نون نکلتا ہے۔ اس کا مخرج کیونکہ یہی ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ نون، آپ پڑھیں اس کو، نون۔ آپ نے خود محسوس کرنا ہے کہ زبان کا سامنے والا کنارہ کہاں پہ لگ رہا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں نون، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان، ان۔ اب اگر کہیں نون مشدد آ جائے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ بھی کرنا ہے، غنہ یعنی ناک میں آواز بھی لے جانی ہے۔ کیسے؟ ان، ان،
تو یہ ہم نے غنّے کے ساتھ نون کو ادا کیا ہے، یعنی ناک میں آواز لے گئے ہیں اور نون کو ادا کیا ہے، لیکن اس کی جو ادائیگی ہے وہ کہاں پر ہے کہ زبان کا یہ جو سامنے والا کنارہ ہے یہ انیاب، رباعیات اور ثنایا کے اگلے والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں سے جو ہے زبان کا کنارہ لگا ہے، تب جا کے نون ادا ہوا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس فرق کو یاد رکھنا ہے، اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں اور اچھے سے یاد کرنا ہے کہ لام کے مخرج میں دواحق سے ثنایا تک کے دانتوں کے مستوڑوں سے زبان کا کنارہ لگے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے، جبکہ نون میں جو ہے انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے زبان کا کنارہ لگے تو تب جا کے نون ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نون کے مخرج کے بارے میں جو ہم نے آپ کو سمجھایا۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سبق کے بارے میں آپ کی جو رائے ہو اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجئے اور ویڈیو کو دوسروں تک جو ہے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔